إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم آیت نمبر 23 کی تفسیر کر رہے تھے، اسی کی تلاوت سنتے ہیں. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. اور جب وہ مدین کے پانی پر پہنچا تو اس پر لوگوں کا ایک گروہ پایا جو اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہا تھا، اور ان کے علاوہ 2 خواتین کو پایا جو اپنے مویشی روک رہی تھیں. موسیٰ نے کہا تم دونوں کا کیا معاملہ ہے؟ وہ دونوں کہنے لگیں جب تک چرواہے پانی پلا کر واپس نہ لوٹ جائیں ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتی، اور ہمارا باپ ایک بڑی عمر کا بوڑھا آدمی ہے. 8 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام مدین کے کنویں پر پہنچ گئے. وہاں دیکھا کہ جانوروں کو پانی پلانے کے لیے کافی لوگ جمع ہیں، ایک بھیڑ سی لگی ہوئی ہے، اور ایک طرف 2 لڑکیاں اپنے گلے کو روکے ہوئے ہیں. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ. یہاں سے ہم نے شروع کرنا تھا. من دونہم یعنی ان کے علاوہ، ان سے ایک طرف الگ. تذودان ہٹا رہی تھی. زود کہتے ہیں پرے ہٹانے کو، نزدیک نہ آنے دینا، یعنی اپنے جانور روک کر کھڑی ہیں. یعنی لڑکیاں زبردستی اپنی بکریاں روک کر رکھے ہوئے تھیں. یعنی ان عورتوں کا گلہ تو پانی پینے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے زور لگا رہا تھا، لیکن وہ لڑکیاں ان کو پیچھے روک رہی تھی. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ اس بات کی فکر مند ہو سکتی ہیں کہ پانی پینے کے لیے بکریاں لوگوں کی بکریوں میں گھس جائیں گی اور پھر گم ہو جائیں گی، تو بہتر ہے ان کو ایک طرف رکھو. اور پھر یہ بھی کہ ان بچیوں میں اتنی قوت نہیں تھی کہ وہ مجمع کو پیچھے ہٹا کے پہلے اپنی بکریوں کو پانی پلا دیں.
ایک اور بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کی تربیت اس طرح کی ہوئی تھی کہ بے وجہ لوگوں کے اندر جا کے نہیں گھسنا، اور خاص طور پر باقی سارے تو مرد تھے تو انہیں یہ پسند نہیں آئی، یعنی عورت کی فطری حیا کی وجہ سے انہیں یہ بات پسند نہیں تھی کہ وہ اس طرح بے دھڑک مردوں میں جا گھسیں اور ان کے ساتھ مزاحمت کریں۔ حالانکہ مروت کا تقاضا کیا ہے کہ پہلے عورتوں کو موقع دیا جائے، وہ اپنا کام کر لیں اور چلی جائیں، اور پھر مرد حضرات اپنا کام کریں۔ لیکن یہاں پر صورتحال الٹی نظر آتی ہے جو اس قوم کی اخلاقی حالت کا پتہ دیتی ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ ہمیں بھی جائزہ لینا چاہیے اپنا کہ بھیڑ کے موقع پر اور جہاں بہت زیادہ مرد حضرات ہوں وہاں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے اور ہمیں کس طرح معاملہ کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی اپنی باری کا انتظار، خاص طور پر ایسے ممالک جہاں پر لوگ نہ لائن بناتے ہیں اور نہ اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں، نہ ٹریفک میں نہ خود اپنے لیے، تو ایک طوفان بدتمیزی ہوتا ہے۔ لیکن جن کی تربیت اچھے ڈھنگ پر ہوئی ہوتی ہے اور جو دوسروں کا حق سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ ہے، وہ ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ انتظار بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ انسان اپنی باری آنے کا انتظار کرے۔ اور کہا یہ کہ امتن، ایک گروہ تھا، ایک بھیڑ تھی جن سب کو پانی پلانا تھا، وہ انہوں نے ہٹنا تھا تو انہوں نے پانی پلانا تھا، لیکن انہوں نے اس کا انتظار کیا۔ قال ما خطبکما، تو موسیٰ علیہ السلام ایک بہت ہی نہایت شریف اور سمجھدار اور محسن انسان تھے۔ انہوں نے جا کر ان بچیوں سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، تو یعنی تم دونوں پیچھے کیوں کھڑی ہو؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، وہ دونوں کہنے لگی کہ ہم اس وقت تک پانی نہیں پلاتے جب تک کہ یہ چرواہے سارے پانی پلا کے واپس نہ چلے جائیں، یا یہ کہ ہم پلا نہیں سکتی۔ یصدر کا لفظ جو ہے یہ صدر سے، صدر سینے کو کہتے ہیں، ہر چیز کا اعلیٰ حصہ صدر مجلس جیسے ہوتا ہے، اور مصدر کا معنی ہوتا ہے سیر ہو کر واپس لوٹنا۔ اور علماء نحو کی اصطلاح میں مصدر وہ اسم ہوتا ہے جس سے تمام افعال اور صفت کے صیغے مشتق ہوتے ہیں، اور رعا جو ہے یہ رائی کی جمع ہے، رعیون سے اسم فاعل ہے۔ تو بہرحال اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جگہ خالی ہونے کے بعد لڑکیاں اپنے مویشیوں کو پانی پلانا چاہتی تھی۔ یہاں پھر موسیٰ علیہ السلام کے محسن ہونے کا کردار سامنے آتا ہے کہ اس شہر کے رہنے والے، اس علاقے کے رہنے والوں میں سے کسی کے اندر یہ اخلاق اور احساس نہیں تھا کہ وہ ان لڑکیوں کا معاملہ پوچھیں۔ موسیٰ علیہ السلام خود تھکے ہوئے ہیں، بھوکے ہیں، اور پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں، اور اجنبیت ہے، ایک نئی جگہ ہے، کس ماحول میں وہ پلے اور کہاں پر آ بیٹھے، لیکن کس طرح وہ آگے بڑھ کر دوسروں کی کیئر کرتے ہیں اور ان کا حال پوچھتے ہیں کہ آپ کو کوئی میری مدد تو نہیں چاہیے۔ تو یہاں پر وہ بچیاں کہتی ہیں کہ ہم جب جگہ خالی ہوتی ہے تو مویشیوں کو پانی پلاتی ہیں، کیونکہ جب تک باقی لوگ پانی پلاتے رہتے ہیں ہماری باری نہیں آتی، جب تک یہ سب ہٹ نہ جائیں۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور ہمارے والد ایک بزرگ بوڑھے انسان ہیں، اس لیے وہ خود نہیں آ سکتے۔ شیخ کا لفظ اس انسان کے لیے ہوتا ہے جو 60 سال سے اوپر کی عمر کو پہنچ جائے، بزرگ انسان، اور اس کے مقابلے میں عجوز بوڑھی عورت کو کہتے ہیں۔ جیسے سارہ علیہ السلام نے کہا تھا نا، قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِیب۔ خود کو انہوں نے کیا کہا؟ عجوز، اور شوہر کو شیخ۔ وہ کہنے لگے ہائے خرابی میری، کیا اب میں جنم دوں گی جب کہ میں بڑھیا ہوں اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہے؟ بے شک یہ تو یقیناً ایک عجیب چیز ہے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں جو سوال آیا
اس کا جواب ان لڑکیوں نے سوال پوچھنے سے پہلے ہی دے دیا. یعنی تو موسیٰ علیہ السلام کا نیکسٹ کویسچن یہی ہوتا کہ تمہارے والد کہاں ہیں، تمہارے بھائی کہاں ہیں. تو انہوں نے پہلے سے ہی بتا دیا اور اپنا عذر بتا دیا کہ ان کے اندر والد ایسی عمر کو پہنچ گئے ہیں کہ ان میں مویشیوں کو پانی پلانے کی طاقت نہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کے تحت معروف طریقے سے ایک مرد عورت سے بات کر سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام انتہائی سمجھدار انسان تھے، انتہائی شریف انسان تھے، تو انہوں نے آگے بڑھ کر ان خواتین سے بات کی. تو یعنی مرد اور عورت کے درمیان بات کرنا منع نہیں ہے، بشرطے کہ وہ معروف انداز سے بات ہو. اب وہ خود اس حالت میں ہے کہ کوئی ان کا حال پوچھے اور کوئی ان کی مدد کرے، لیکن وہ آگے بڑھ کر دوسروں کی مدد کرنے چاہتے ہیں. یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، یہ ایک مزاج ہوتا ہے، یہ ایک طریقہ زندگی ہوتا ہے، ایک لائف سٹائل ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دوسروں کی آگے بڑھ کے مدد کرتے ہیں. ان کے دل میں ایک جذبہ ہوتا ہے، وہ دوسروں کے کام آنا چاہتے ہیں، وہ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، وہ کسی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور یہی لوگ محسن ہوتے ہیں. اور یہی چیز ہم موسیٰ علیہ السلام کے اندر دیکھتے ہیں. اب یہاں ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لڑکیوں کے والد کون تھے. ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ مشہور پیغمبر شعیب علیہ السلام تھے، کیونکہ ان کا ذکر مدین کے ریفرنس میں آتا ہے قرآن مجید میں. تو اس کی بنیاد اس کے سوا کچھ نہیں کہ مدین کی طرف شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، مگر یہ کہیں سے ثابت نہیں ہوتا کہ مدین کے وہ بزرگ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی میزبانی کی وہ بھی شعیب علیہ السلام ہی تھے. اصل میں شعیب علیہ السلام کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بہت پہلے کا ہے. علماء کہتے ہیں کہ اس کا اندازہ اس آیت سے ہوتا ہے کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ، کہ لوط علیہ السلام کی قوم بھی تم سے ہرگز کچھ دور نہیں. یعنی ریسنٹلی ان کا یہ واقعہ پیش آیا. اور سب جانتے ہیں کہ لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام ایک ہی زمانے میں ہوئے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے صدیوں پہلے گزرے ہیں. تو اس لیے ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس کی تائید کہ وہ بزرگ شعیب علیہ السلام نہیں تھے اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ اگر وہ شعیب علیہ السلام ہوتے تو غالب گمان یہی ہے کہ قرآن میں ان کا نام مذکور ہوتا، یعنی یہ یہاں شیخ کبیر نہ ہوتے بلکہ پھر ان کا نام آتا. بعض احادیث میں موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں نام کی تصریح ملتی ہے، مگر ان میں سے کسی حدیث کی بھی سند صحیح نہیں ہے. تو ان کے والد کے نبی نہ ہونے کی 4 وجوہات ہیں. پہلی وجہ اس پر کوئی دلیل نہیں. دوسری وجہ اگر یہ شعیب علیہ السلام ہوتے تو دونوں لڑکیاں یہ بتا دیتی کہ میرے والد ایک پیغمبر ہیں، اور پھر وہ ان کا تعارف کسی اور طرح کراتی. تیسری وجہ یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کو تو اللہ نے ہلاک کر دیا تھا، ان کو یوم الذلہ کے عذاب نے آ پکڑا تھا، اور اس عذاب میں صرف پاکیزہ مومن ہی بچے تھے. تو یہ ممکن نہیں کہ مومن جو شعیب علیہ السلام کے ساتھ بچے تھے وہ اپنے نبی کے بڑھاپے میں ان کی اپنی بیٹیوں کو کام کے لیے باہر نکلنے دیتے، وہ خود ان کے مددگار ہوتے. پھر چوتھی بات یہ ہے کہ اگر وہ شعیب علیہ السلام ہوتے تو ان کے لیے یہ کہنا مناسب نہیں تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے اپنی خدمت لیں اور ان سے کہیں کہ انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج. تو وہ جانتے ہوں گے کہ موسیٰ علیہ السلام ان سے افضل ہیں کیونکہ وہ کلیم اللہ ہیں، اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، بلکہ انبیاء تو ایک دوسرے کی تکریم کرتے ہیں. تو بہرحال یہ بوڑھے بزرگ جو تھے یہ شعیب علیہ السلام نہیں تھے، بلکہ نام ان کا شعیب ہو سکتا ہے. اور اس کی مثال ایک سورۃ مریم میں بھی آتی ہے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. اے ہارون کی بہن، یعنی مریم علیہ السلام کو حضرت ہارون کی بہن کہا گیا ہے کہ تیرا باپ کوئی برا آدمی نہ تھا اور نہ ہی تیری ماں کوئی بدکار عورت تھی. تو یہاں ہارون سے مراد نبی ہارون علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ ان کے بھائی کا نام ہارون ہے.
کیونکہ لوگ اپنے بچوں کے نام نیک پیغمبروں کے نام پر رکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ ہے. یا اگر ہم یہ کہیں بھی کہ وہ ہارون علیہ السلام کی طرف منسوب ہو رہی تھی تو ایسے ہی جیسے ہم کسی کو بیٹا کہہ دیتے ہیں, بیٹی کہہ دیتے ہیں, یعنی پیار سے کچھ بلا دیتے ہیں, یا بعض اوقات کسی قوم سے یا کسی علاقے سے نسبت کر دیتے ہیں. تو اس آیت سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں یا جو فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں ان میں سے نمبر 1 یہ کہ جس کا حال یہ ہو کہ ہر دم اللہ کو پکارے, اللہ اس کو بے آسرا نہیں کرتا. اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے آگے جا کر پھر دعا کی, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. موسیٰ علیہ السلام ہر موقع پر اللہ سے دعا کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ دعا کی قبولیت کے اسباب کیا ہوتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ رزق حلال ہو, اور دل سے کی گئی ہو دعا, اور یقین کے ساتھ ہو, اور خاص اوقات میں دعا کی جائے, شروع میں درود شریف پڑھا جائے. یہ ساری باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, ایسا ہونا چاہیے. لیکن قرآن مجید میں سورۃ الانبیاء میں 4 انبیاء کے دعاؤں کے بارے میں آتا ہے, فاستجبنا لہ, ہم نے ان کی دعا قبول کر لی. اگر ان دعاؤں کو آپ دیکھیں, ان میں سے ایک مثلاً ایوب علیہ السلام ہے جو 18 سال کی بیماری کے بعد اپنے رب سے اس طرح دعا کرتے ہیں, انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. پھر اسی طرح یونس علیہ السلام دعا کرتے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اپنا حال بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اپنی مسکنت, اپنی کمزوری, اپنی پریشانی, اپنا دکھ, اپنا غم, اپنا حال سنانا. اپنا حال سنا, آپ پوائنٹ پہ آئیے, اپنے حال کا ذکر کرنا. انی مسنی الضر, مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہوئی ہے, میں بہت بیمار ہوں میرے رب, مجھے یہ دکھ لاحق ہے میرے رب, میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا ہے. یہ 4 دعائیں, میں ان تفصیلات میں نہیں جاتی, سورۃ انبیاء میں دیکھیں وہ 4 دعائیں قبول ہو گئی نا, انہوں نے مانگی اور قبول ہو گئی. ہر ایک دعا میں آپ دیکھیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حال بیان کر رہے ہیں. اچھا, ہم فارمیلٹیز تو پوری کر دیتے ہیں دعاؤں میں, لیکن کبھی اللہ کے آگے مسکینی کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ اپنے غم اور دکھ کی فریاد اللہ کو نہیں سناتے, بندے کو سناتے ہیں. ہر ایک کے سامنے قصہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں, اس سے بات کر, نتیجہ کیا ہے؟ کون کیا کچھ کر سکتا؟ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. لیکن جس سے کرنی چاہیے اس سے نہیں کرتے, جس جگہ سے کچھ ملنا ہے وہاں نہیں جاتے, اور ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہیں. تو دعا کی قبولیت میں اب یہاں پر آپ دیکھیں, موسیٰ علیہ السلام آگے دعا مانگیں گے, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اللہ میں فقیر ہوں, اللہ میں محتاج ہوں, تو جو بھی مجھے دے میں اس کا محتاج ہوں. تو اپنی حالت بیان کرنا کہ اللہ تو میرا حال جانتا ہے اور تو میری مشکلات کو سمجھتا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں فلاں مجھ پہ کیسا ظلم کر رہا ہے. اور کیا کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو, اور حال کیسے سنا سکتے ہیں؟ مثلا اللہ تعالیٰ میرے اس درد کو کوئی اور نہیں, آپ ہی سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا واسطہ جی, اللہ تعالیٰ میرے حالات کو صرف آپ ہی جان سکتے ہیں, آپ ہی علیم الخبیر ہیں. اور کوئی اچھے الفاظ بتائیے نا, دوسروں کو بھی پتہ چلے. اپنا حال روتے ہوئے بیان کرنا, رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لینا.
اللہ تیرے سوا اس کو کوئی حل نہیں کر سکتا. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ مجھے اور کوئی نہیں جانتا، آپ ہی سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہیں. بالکل. عربی کی ایک دعا ہے، اللہم انک تسمع کلامی، اللہ تو میرا کلام سن رہا ہے، میری فریادیں سن رہا ہے. وتری مکانی، تو میرا، میں جہاں ہوں جس جگہ وہ بھی تو دیکھ رہا ہے. وتعلم سری وعلانیتی، تو میری پوشیدہ اور علانیہ ہر چیز کو جانتا ہے، میرے ہر حال سے واقف ہے. ولا یخفی علیک شیء من امری، میرے معاملے میں سے کوئی چیز تجھ پر مخفی نہیں، چھپی ہوئی نہیں. وَأَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ، اور میں بڑا ہی محتاج اور بڑا ہی بے کس ہوں. المستغیث المستجیر، تجھ سے ہی فریاد کرنے والا ہوں اور پناہ لینے والا ہوں. الوجل المشفق، ڈر رہا ہوں، کانپ رہا ہوں. المقر المعترف بذنبی، میں اقرار کرنے والا ہوں، اعتراف کرنے والا ہوں اپنے گناہوں کا. اسألک مسألۃ المسکین، میں تجھ سے ایسے سوال کر رہا ہوں جیسے ایک مسکین سوال کرتا ہے، ایک محتاج سوال کرتا ہے. مسکین کیسے سوال کرتے ہیں، کیسے ترلے لیتے ہیں، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں. وابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل، اور میں ایک گناہگار اور ذلیل انسان کی طرح فریادیں کر رہا ہوں. وادعوک دعاء الخائف المضطر، اور میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں ایسے بندے کی طرح جو خائف ہے، خوف زدہ بھی ہے اور بے قرار بھی ہے. بات ہے نا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے. من خضعت لک رقبتہ، جس کی گردن آپ کے آگے جھکی ہوئی ہے. وفاضت لک عیناہ، جس کی آنکھیں تیرے لیے آنسو بہا رہی ہیں. وذل لک جسمہ، جس کے لیے جس کا جسم، یعنی ایسے انسان کی طرح جس کا جسم تیرے آگے یعنی کہ جھکا ہوا ہے. ورغم لک انفہ، اور وہ اپنی پہ ناک رگڑ رہا ہے. اللہم لا تجعلنی بدعائک شقیا، اللہ تو مجھے اپنی دعا سے بدبخت نہ رکھنا، محروم نہ رکھنا. وکن بی رؤوفا رحیما، اور تو مجھ پر بڑا ہی شفقت کرنے والا مہربان ہو جا. یا خیر المسئولین، اے وہ ہستی جو سب سے بہترین ہے جس سے کوئی سوال کرے. ویا خیر المعطین، اور سب دینے والوں میں سے تو سب سے بہترین دینے والا ہے. تو اس طرح اگر آپ اپنے رب سے دعا کریں گے اور پھر اپنا حال بیان کریں گے تو آپ کی دعا انشاءاللہ سنی جائے گی. لیکن ہمیں دعا کرنی نہیں آتی، ہمیں دعا نہیں کرنی آتی. پھر ہم کہتے ہیں بڑی دعائیں کی ہیں. کبھی کسی کو، یعنی اب تو مجھے ڈر ہی لگتا کہ میں کسی کو کہوں دعا کریں، کیونکہ وہ آگے سے جھٹ واپس مارتے ہیں، بہت دعائیں کر لی ہیں، بڑی دعائیں کی ہیں. یعنی اب اللہ سے تو کچھ نہیں ملنے والا، آپ ہی کچھ کر دیں. دوسرے لفظوں میں تو یہ مطلب بنتا ہے. کیا جواب ہونا چاہیے جب کوئی ہمیں کہ یہ کہے کہ دعا کریں، تو کیا کہنا چاہیے آگے سے؟ اس وقت کہنا چاہیے کہ واقعی میری دعاؤں میں کمی ہے. اگر میری دعا پاورفل ہوتی تو قبول ہو چکی ہوتی. آپ صحیح کہہ رہی ہیں، آپ صحیح مشورہ دے رہی ہیں کہ دعا کریں اور شدت سے دعا کریں اور مزید دعا کریں اور اللہ کے آگے روئیں اور اپنا حال بیان کریں. کیونکہ ہم غافل دل سے دعا کرتے ہیں، دھیان کہیں اور ہوتا ہے، دعا مانگ رہے ہوتے ہیں سوتے جاگتے، اور پھر ہم کہتے ہیں بڑی دعائیں کی ہیں، بڑے وظیفے کی ہیں. کس حال میں کی ہیں، کس دل سے کی ہیں، کس تعلق کے ساتھ کی ہیں. آپ کسی انسان کی بھی منت فریاد کرتے ہیں نا تو وہ بھی بات سن لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نہیں سنے گا. لیکن ہمیں منت فریاد نہیں کرنی آتی. دوسری بات جو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ ایک راعی جو بکریاں چرانے والا ہوتا ہے وہ بڑا ہی محنتی انسان ہوتا ہے. تاریخ میں انبیاء علیہ السلام سب نے بکریاں چرائی ہیں اور بہت زبردست ان کی تربیت ہوئی ہے اس طریقے سے. اور خواتین میں سے بہت کم کا ذکر ملتا ہے. عموماً ہمارے گاؤں وغیرہ میں مرد حضرات ہی بکریاں چرا رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ کیسی خواتین تھیں جن میں سے ایک کو موسیٰ علیہ السلام کی بیوی بننا تھا، اور اللہ تعالیٰ ان کی تربیت اس طرح کر رہا تھا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی اپنی لائف بھی بڑی ٹف تھی اور آئندہ اور بھی ٹف ہونے والی تھی.
تو یہ اللہ تعالیٰ کے موسیٰ علیہ السلام محسن تھے، اللہ تعالیٰ ان کو یہاں لے کر آیا، ان کے لیے رشتہ یہاں رکھا ہوا تھا، اور اس لڑکی کا رکھا ہوا تھا جو حیا والی تھی، جو محسن تھی، جو اپنے باپ کے بوڑھا ہونے کے باوجود اس کو کما کر دے رہی تھی، اور پھر اتنی مشقت والا کام کر رہی تھی بغیر کسی گلے شکوے کے. یعنی بعض اوقات ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ خیر ہو، بھلائی ہو سب کو، لیکن ہمیں بھی سوچنا چاہیے ہم خود کیا کر رہے ہیں، ہم خود، ہماری ورتھ کیا ہے. ہم اپنے لیے سب کچھ چاہتے ہیں لیکن اپنے آپ کے اوپر کام نہیں کرتے کہ ہم بھی کسی محنت کے عادی ہوں. ہمیں دوسروں سے تو شکوہ کرنا خوب آتا ہے، ہسبینڈ اور بچوں کے اندر بے شمار عیب ہمیں نظر آتے ہیں اور ان کو ہم ہر جگہ پھیلاتے بھی پھرتے ہیں، لیکن اپنے اندر کہاں کمی ہے وہ کبھی نظر ہی نہیں آئی. تو یہ یاد رکھیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی تھی، یعنی مشقتوں سے گزارا تھا اللہ نے ان کو. کوئی نبی، حدیث میں آتا ہے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں. اور بکریاں چرانے والے کو، آپ کو پتہ ہے کہ بکری ایک اتھری ذات ہوتی ہے. وہ پنجابی کے ایک محاورہ نا، چڑیاں کڑیاں بکریاں تینوں ذاتاں اتھریاں، یعنی یہ تینوں جو ہے نا یہ بہت، ان سے ڈیلنگ بڑی مشکل ہوتی ہے. جی جی ہائپر ہوتی ہیں. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جیسے ٹین ایج میں جب لڑکیاں پہنچتی ہیں تو ماں باپ کے لیے ان کو سمجھانا، کنٹرول کرنا، ان کو ان کے حدود میں رکھنا کتنا، عام طور پہ مجھے عمومی بات کریں، سب نہیں، ایکسیپشنل کیسز تو ہر جگہ ہوتے ہیں، ایک مشکل کام ہوتا ہے. اسی طرح چڑیاں جب چڑ کرنے لگے تو ان کو بھی چپ کرانا مشکل ہوتا ہے. اور بکریاں، آپ نے کبھی پتہ نہیں تجربہ کیا یا نہیں، ایک دفعہ ہمیں، ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی، انہوں نے ہمیں سندھ کا وزٹ کرنے کی دعوت دی، تو ہم چلے گئے. واپسی پہ انہوں نے ہمیں 2 بکری کے بچوں کا تحفہ دے دیا. پھر شام چھوٹا سا تھا، یہ تو بڑا ہی خوش ہوا. ہم نے کہا چلو بچے کے لیے اچھی ایکٹیویٹی ہے، باقی چیزوں سے بچ جاتا ہے نا تو بچے سے کھیل لے گا. کتا بہت کہتا تھا رکھنے کا، میں نے کہا کتا کبھی نہیں رکھ سکتے، تو میں کہا چلو بکریاں. سبحان اللہ، وہ جو اللہ کے ہم پچھتائے، وہ چپ کرنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے. ظاہر ہے وہ اپنی ماں سے پتہ نہیں دور ہوئے تھے یا ماحول سے دور ہوئے تھے یا کچھ سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ ان کا کرنا کیا ہے نا. اب نہ وہ سونے دیتے نہ وہ کچھ. تو اس سے اندازہ اس سے مجھے یہ سمجھ آیا، اس وقت میں تفسیر پڑھا رہی تھی کہ یہ بکریاں پالنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور ان کو پھر چرانا، اور ان کو پھر اتنا پورا اجڑ لے کے باہر نکلنا، اور ان کو پھر سنبھال کے رکھنا، اور ان میں سے کوئی پیچھے نہ رہ جائے، کوئی آگے نہ نکل جائے، کوئی گر کے اپنی ٹانگ نہ توڑا بیٹھے، کوئی چوٹ نہ کھا بیٹھے، یعنی کوئی آسان کام نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ بکریوں کا جو رائی ہوتا ہے نا، وہ ایک ایسا لیڈر ہوتا ہے جو پیچھے سے لیڈ کرتا ہے، آگے نہیں چلتا، بکریوں کے پیچھے چلتا ہے. کیوں؟ تاکہ سب طرف نظر رکھے. یہ لیڈرشپ کا ایک کانسیپٹ ہے، یعنی رائی کی طرح کی لیڈرشپ، شیپرڈ ہونا. بالکل لے کے چلنے والا. پھر اس میں یہ ہے کہ اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کے تحت عورت مرد سے اور مرد عورت سے بات کر سکتا ہے، یعنی اجنبی سے بات کی جا سکتی ہے لیکن حدود کے اندر. اسی طرح یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ضرورت کے تحت عورت کے لیے باہر نکل کے کام کرنے کا جواز ملتا ہے، کیونکہ ان کا والد بوڑھا تھا تو ان کو گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا ان کے لیے. تو آپ ظاہر لائف کی نیسیسٹیز ہوتی ہیں، تو اس پر وہ اپنے یعنی اپنے والد کی ہیلپ کر رہی تھیں، اور وہ جا رہی تھیں چرانے بکریوں کو. اسی طرح حضرت اسماء کے بارے میں آتا ہے، کہتی ہیں کہ زبیر رضی اللہ عنہ کی وہ زمین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی تھی، اس سے میں اپنے سر پر کھجور کی گٹلیاں گھر لایا کرتی تھی. یہ زمین میرے گھر سے 2 میل دور تھی. تو آپ خود سوچے کتنا بوجھ اٹھا کے سر پہ، پھر چل کے، اپنا بوجھ اٹھانا مشکل ہوتا ہے چلتے وقت، کہاں یہ کہ کچھ اور بھی سر پہ لاد لیا جائے. اور وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ کھیتوں میں کام کرواتی تھی.
پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی شرافت اور محسن ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے. وہ کہتے ہیں ان کا سوال کتنا ڈیسنٹ ہے, ما خطبکما. انہوں نے یہ نہیں کہا تم یہاں کیوں کھڑی ہو, تم کیوں نہیں آگے بڑھتی, یہ نہیں, کچھ نہیں, کیا کام ہے تمہارا یہاں. تو انتہائی شریف انسان کی طرح انہوں نے پوچھا کہ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ may I help you, یعنی آپ کا کیا معاملہ ہے, یہاں سب لوگ پانی پلا رہے ہیں, آپ یہاں کھڑی ہیں. اور پھر کتنا اچھا سوال ہے کہ کوئی ججمنٹ پاس کرنے سے پہلے اور کوئی حکم لگانے سے پہلے معاملے کی تفصیل جاننی چاہیے کہ آپ یہاں کیوں کھڑے. بعض اوقات ہم کسی کو کسی جگہ کھڑے دیکھتے ہیں تو پتہ نہیں یہاں کیوں کھڑا ہے, اور لگتا ہے اس لیے کھڑا ہے, لگتا ہے ویسے نہیں. آپ کون ہے ججمنٹ کرنے والے؟ آپ کیا کرنا چاہیے آپ کو, اس سے معلوم کرے بھی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں, آپ خیریت سے ہیں, آپ کیوں کھڑے ہیں. تو انہوں نے ان پہ کوئی حکم نہیں لگایا لیکن سوال اور حال پوچھا پہلے, ٹھیک ہے. اور پھر جب پتہ چلا کہ وہ پانی پلانے کے لیے کھڑی ہیں تو نیکسٹ آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آگے بڑھے اور پانی پلایا. کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی کہیے. سادہ جی، یہ جو پہلا والا پارٹ تھا نا، جو آپ اس طرف ہماری توجہ دلا رہے تھے کہ اسباب دعا کے قبولیت کے کیسے ہوتے ہیں، تو آئی تھنک دیٹ واز جسٹ سچ اے بیوٹیفل اینڈ جزاک اللہ خیر فار برنگنگ اٹ ٹو آور اٹینشن. میں اس سے سبحان اللہ یہ لنک کر رہی تھی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنتے ہیں کہ عرفہ کے دن جیسے آپ کتنی دیر دعا کرتے ہیں، اور ہم تو لکھ کے بھی کرتے ہیں استاد جی، تو اتنا طویل کیوں نہیں ہو پاتا. بٹ اس آئیڈیا جو آپ ابھی کہہ رہے تھے نا کہ اپنا حال سنانا، and I think it requires a lot of کہ how much do I know about Allah subhanahu wa ta'ala and how much do I know about myself and how much expression do I have کہ میں اس بات کو کنوے کر سکتی ہوں. یہ بعض دفعہ ہم ایکسپریشن لیک کرتے ہیں. sometimes these lack of communication skills، چاہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ in the form of بانڈنگ دعا، نہیں نا, اٹ شوز یور بانڈنگ. جس سے آپ کی بانڈنگ ہوتی ہے وہاں باتیں ختم ہی نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی. تو یہ جو اسپیکٹ ہے سبحان اللہ، یہ کتنا ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ، اور وہ جو آپ کہتے ہیں نا مناجات، مجھے وہ لفظ یاد آتا ہے کہ جس سے آپ چپ کے بس یو کیپ آن گوئنگ، رائٹ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا کریں ہمارا دل کھولنے، تاکہ ہم واقعی جو ہم فیل کر رہے ہیں اس کو بے دریغ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک رشتہ جوڑتے ہوئے ایکسپریس کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. استاذہ جی، مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا تھا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سوال سے پہلے ہی بتا دیا انہوں نے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایک دفعہ کوئی ان کی زوجہ تھیں، جب رات کو جا رہے تھے تو انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ میری زوجہ ہیں. تو انسان پہلے ہی کلیئر کر دے کہ لوگوں کے سوچنے سے پہلے کئی دفعہ ایسا معاملہ آ جاتا ہے کہ آپ پہلے سے ہی آپ کلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ میں ان کے ساتھ اس طرح ہوں یا کیا معاملہ ہے. پیچھے جی استاذہ جی، اباؤٹ دعا از ناٹ ون ڈے تھنگ. دعا از ناٹ یو نیڈ سم تھنگ، نو اٹس ناٹ. ہر ایک ریلیشن شپ، جیسے آپ کسی دوست سے، مینٹور سے سال میں ایک دفعہ ملیں، مہینے میں ایک دفعہ ملیں اور ہر روز ملیں، تو ڈفرینٹ ریلیشن شپ آپ کا بنتا ہے. اسی طرح دعا ایک دن کے لیے نہیں ہوتی ہے. یو ہیو ٹو ڈو دعا ایوری ڈے آف یور لائف. اور ضرورت میں نہیں، صرف شکر میں بھی. آپ جتنے زیادہ کنیکٹ اللہ سے ہوتے ہیں، جتنا ٹائم لگاتے ہیں، جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے آپ کے دل سے ورڈز نکلتے ہیں. آپ کی زبان کو نہیں پتہ ہوتا کیا کہنا ہے، لیکن آپ کے دل کو پتہ ہوتا ہے آپ نے کیا کہنا ہے. اور پھر فارمل اور انفارمل دونوں طریقے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دل ہی دل میں، یعنی بیٹھے آپ کسی کے ساتھ ہیں اور باتیں آپ اللہ سے دل میں کر رہے ہیں. اٹس اے کنیکشن. زبان خاموش رہتی ہے لیکن دل بول رہا ہوتا ہے. بالکل دل کی باتیں، یعنی دعا از دل کی باتیں. جی آپ ان کو ارم کو دیجیے. استاذ جی، اس میں جو آپ نے بتایا نا کہ ان جو دو خواتین تھیں جو جو آگے چل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک نے وائف بنی، کہ انہوں نے بھی بکریاں چرائیں. تو میں سوچ رہی تھی کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ ایسے حالات ڈالتے ہیں ہم پہ جو اس وقت لگتے ہیں کہ بہت تکلیف دہ ہیں اور بہت ناپسندیدہ ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمیں اندر سے ہمیں کچھ سکھانے آتے ہیں، ہمارے اندر تبدیلی لانے آتے ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا ایج کے ساتھ میچیورٹی، ایکسپیرینس کے ساتھ میچیورٹی آتی ہے، وہ میں خاص ان حالات سے آتی ہیں جو ہم اس سے سیکھ کے تجربہ کار بنتے ہیں. بالکل.
جی نمبر 24 سے آمینہ کچھ کہہ رہی ہیں؟ جی جی آئی واز تھنکنگ کہ پاکیزہ کے لیے پاکیزہ جوڑے تو نہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہاں موجود تھا بلکہ ان بچیوں کے لیے جو اتنی حیادار تھیں. اس معاشرے میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو ان کا جوڑ بنتا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں کہاں بھیج دیا. آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی عمر تقریباً 30 سال ہو چکی تھی, یعنی کم سے کم بھی عمر, اور ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی. کیونکہ بنی اسرائیل میں کوئی شاید ایسی لڑکی نہیں ہوگی ابھی کہ جو فرعون کے محل میں آ سکتی ہو شادی کر کے, اور فرعونیوں کے اندر وہ کرنا نہیں چاہتے کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں. تو بعض اوقات کئی مسائل بن جاتے ہیں نا شادی میں, رکاوٹ یا ڈیلے کے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں اٹھا کے لے جاتا ہے. بظاہر انسان کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ بڑا ہی ظلم ہو گیا ہے اور یہ میرے ساتھ کیا واقعات اور حادثات ہو گئے ہیں, پتہ نہیں یہ کیا ہونے جا رہا ہے, یہ کشتی نے کس طرف کا رخ موڑ لیا ہے. لیکن آگے پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں اللہ نے رکھی ہوتی ہیں. اسی طرح دنیا میں بعض اوقات آزمائشیں طویل ہو جاتی ہیں, لیکن آگے اللہ نے آخرت میں بہت بڑے بڑے انعام رکھے ہوئے ہیں. جی, اور اس میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے ان کانورسیشن میں کہ انہوں نے ٹو دا پوائنٹ بات کہی. کوئی لچک نہیں, کوئی جھول جھال نہیں, اور انہوں نے جواب بھی ٹو دا پوائنٹ انہوں نے جواب دیا کہ دونوں طرف کتنی حیا اور بالکل. جی تلاوت لگا دی. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. تو اس نے ان دونوں کے مویشیوں کو پانی پلا دیا, پھر سائے کی طرف پلٹ گیا تو کہنے لگا, اے میرے رب, جو بھی بھلائی میں سے تو میری طرف نازل کرے, بے شک میں اس کا محتاج ہوں. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ان سے نہ کوئی اجرت مانگی, پورا کام کر دیا, ایک مشکل کام تھا, صرف اللہ کی رضا کے لیے. کوئی ان سے معلومات نہیں لی, کوئی ان کا آتا پتہ نہیں لیا کہ تم کہاں سے آئی ہو, کہاں جا رہی ہو, میرے لیے بھی کچھ انتظام کر دو, دیکھو میں نے تم پہ احسان کیا. نہیں, کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے پانی پلایا تھا تو دوپہر اور سخت دھوپ کا وقت تھا, تو جانوروں کو پانی پلا کے تھک گئے ہوں گے. پھر مزید تو آ کے درخت کے نیچے بیٹھ کے اللہ سے دعا کرتے. یہ سائے کے نیچے درخت کا لفظ نہیں آتا, ظل ہو سکتا ہے کسی بلڈنگ کا سایہ ہو یا کسی درخت کا سایہ ہو. بہرحال چونکہ دوپہر کا وقت تھا تو ٹھنڈی جگہ پر آ کے بیٹھے اور پھر اللہ سے باتیں کرنے لگے. بندوں سے کوئی توقع ہی نہیں. ہم جن کا چھوٹا سا کام کر دیتے ہیں ان سے بڑی بڑی توقعات رکھ لیتے ہیں, اور پھر وہ بھی انسان ہے ہماری طرح کی فقیر, وہ پوری نہیں کر سکتے, پھر ہمیں فرسٹریشن ہوتی ہے. تو یہاں آتے ہوئے دعا کر رہے ہیں, پھر دعا کر رہے ہیں, یہاں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے دے, میں تیرا فقیر ہوں. بندوں کا فقیر بننا اور بات ہوتی ہے, اور اللہ کا فقیر ہونا اور بات ہوتی ہے. بندوں کی فقیری میں, بندوں کے سامنے فقیر ہونے میں ذلت ہوتی ہے, اور اللہ کے سامنے فقیر بننے میں عزت ہوتی ہے. تو انہوں نے ان سے کوئی اجرت نہیں لی, کوئی فالتو بات نہیں کی, کوئی ان سے آگے کا نہیں پوچھا پھر کب آؤ گی یہاں, میں کیا میں نہ پلا دیا کروں تم لوگوں کا پانی یا کوئی, نتھنگ. یہ تو اللہ نے انتظام کرنے, ایسا یقین. فسقى لهما, تو ان دونوں کے ریوڑ کو پانی پلا دیا بغیر کسی اجرت کے, صرف رحم اور شفقت کرتے ہوئے, احسان کرتے ہوئے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ پیغمبروں میں فطری طور پر ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیغمبر نہیں بنے تھے, اور جب آپ پر وحی آئی تو حضرت خدیجہ نے قبل از نبوت کے حالات کیسے بیان کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا, ہرگز نہیں, اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم, کیونکہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں. وتحمل الکل, اور آپ بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم, اور بے روزگار کے لیے کام ڈھونڈتے ہیں. وتقر الضیف, مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں.
وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر مدد کرتے. تو یہاں آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ابھی ایک پیغمبر تو نہیں بنے، لیکن کس طرح ان کے اندر وہ ایک انسانی ہمدردی اور خیر خواہی ہے، خود تھکے باندھے بھوکے پیاسے، لیکن اس کے باوجود اٹھ کے دوسروں کی مدد کر رہے ہیں. اور شریف النفس انسان وہی ہوتا ہے، محسن وہی ہوتا ہے جو دوسروں کی مدد کرتا ہے اگرچہ وہ انہیں جانتا بھی نہ ہو، جانتے بھی نہیں کون ہے، کہاں سے آئے کہاں گئے، بات ختم. یعنی وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ کون مدد کا محتاج ہے، کون ضرورت مند ہے، کس کی ضرورت پوری کرنی چاہیے. تو وہ نہ تو ان لڑکیوں کو جانتے تھے، نہ ان کا حسب نسب جانتے تھے، نہ نام جانتے تھے، اور کوئی انہوں نے معلومات بھی حاصل نہیں کی، اور انہیں جو کرنا تھا وہ انہوں نے ان کے ساتھ احسان کر دیا. یہاں ایک اور چیز بھی روایات میں آتی ہے کہ بعض روایات میں کہ چرواہوں کی عادت یہ تھی کہ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے بعد کنویں کو ایک بھاری پتھر سے بند کر دیتے، اور یہ عورتیں اپنی بکریوں کے لیے بچے کچے پانی پہ اکتفا کرتی جو گر جاتا ادھر ادھر. اور یہ بھاری پتھر ایسا تھا کہ کئی لوگ مل کے اٹھاتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تنہا اٹھا کر ایک طرف کر دیا اور پانی پلا دیا کیونکہ قوی تھے. ابن کثیر میں ہے، عمر بن خطاب کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جب مدین کے پانی پہ پہنچے تو وہاں لوگوں کی ایک جماعت کو پایا جو پانی پلا رہے تھے. جب وہ فارغ ہوئے تو انہوں نے کنویں پر دوبارہ پتھر رکھ دیا جسے 10 آدمی اٹھا سکتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ہے 2 عورتیں ہیں جو اپنے جانوروں کو ہٹا رہی ہیں. ان سے پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے اپنا معاملہ بیان کیا تو جا کر وہ پتھر اٹھایا اور ایک ہی ڈور نکالا تھا کہ بکریاں سیراب ہو گئیں. وہ جو مکہ مارا تھا طاقتور تو طاقت، اسی لیے جو ان کی پھر آگے ڈسکرپشن آتی ہے وہ القوی الامین کی آتی ہے. اللہ نے فرعون کے دربار میں رکھ کے پالا تھا، ہر طرح کی سکل سکھائی تھی، ہر طرح کی طاقت. ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جو پہلے بادشاہ ہوتے تھے وہ اپنے بچوں کو بہت کچھ سکھاتے تھے، گھڑ سواری، تیر اندازی، ریسلنگ، باقی چیزیں. ثم تولی الی الظل، ثم پھر تولی منہ پھیر کے آ گیا، یعنی جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہیں جہاں پہلے بیٹھے ہوئے تھے وہیں واپس آ کے بیٹھ گئے. تولی کا مطلب ہوتا ہے اپنے رستے پہ واپس لوٹ جانا، یعنی جدھر سے آئے ادھر چلے جانا. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے بھی سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، واپس سائے پہ جا کے بیٹھ گئے. تو مخلوق کی خیرخواہی کے بعد اب خالق کی طرف توجہ. محسن یہی ہوتا ہے نا، ایک طرف مخلوق سے بڑا اچھا گہرا کنیکشن ہوتا ہے اور ایک طرف خالق سے گہرا کنیکشن ہوتا ہے. تو بقائی کہتے ہیں جس طرف ان کا رخ تھا اسی طرف پیٹ کر کے سائے کی طرف چلے گئے تاکہ وہاں آرام کر سکیں اور اللہ سے فریادیں کریں. فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. درخت کے سائے میں جا کے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب جو بھی خیر، لما یعنی لأی شیء، قلیل اور کثیر، تھوڑا دے یا زیادہ دے، جو بھی دے، یہ لام تعلیل ہے. لما انزلتا، جو بھی تو مجھ پہ نازل کرے، الیہ میری طرف، من خیرن کوئی بھی خیر. خیر کا لفظ کئی معنوں میں بولا جاتا ہے. خیر بمعنی مال، ان ترک خیرن الوصیۃ. خیر بمعنی قوت، اہم خیرن ام قوم تبع. خیر بمعنی کھانا، مرغوب چیزوں کے لیے بھی آتا ہے. اور فقیر کا معنی محتاج. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے تنگی کے باوجود مخلوق سے کوئی شکوہ نہیں کیا کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کتنا بھوکا ہوں، کتنا پیاسا ہوں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے سائے کی طرف ٹھکانہ پکڑا اور یہ دعا کی
جبکہ وہ اللہ کے نزدیک بڑی تکریم والے تھے. وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، لیکن اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ فقیر. میں اللہ کے در کا فقیر ہوں. یہ نہیں کہتے میں وجیح ہوں. رائلٹی میں پلے بڑے تھے لیکن کوئی تکبر نہیں آیا اندر. اور بھوک بھی ایسی شدید جو اس سے پہلے کبھی نہ لگی ہو. جو شخص ایک محل میں رہتا اور اچھے کھانے کھانے کا عادی ہو، اس کے لیے اتنے دن کی بھوک پیاس کاٹنا کتنا مشکل کام ہو سکتا ہے. اور پھر بے وطنی، یاد کر لیجئے جب آپ کینیڈا میں آئے تھے اور آپ کسی کو نہیں جانتے تھے تو کیسا لگتا تھا. حالانکہ ہر طرح کی راحتیں موجود، لیکن اس کے باوجود جو تنہائی اور یعنی نہ کوئی مونس، نہ غمخوار، نہ کوئی دوست، نہ کوئی فرینڈ، سب تو پیچھے رہ گئے، نہ کوئی رشتہ دار. سوشل فقیری. جی ابھی نہیں. تو دشمن کے تعاقب کا مسلسل خوف تھا کہ پیچھے سے آ کے پکڑ نہ لیں، یعنی ہر لحاظ سے فقر تھا. لیکن ان ساری یعنی کون سی تکلیف تھی جو اس وقت ان کو نہیں تھی؟ کون سی تکلیف تھی؟ ہر طرح کی تکلیف تھی، جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا. لیکن اس حال میں بھی انہوں نے مخلوق کے سامنے کوئی شکوہ نہیں کیا اور نہ ہی کچھ مانگا. صرف اپنے رب سے درخواست پیش کی کہ اے میرے پالنے والے، اے میرے رب، تو جو بھی خیر میری طرف نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں. سب کچھ آ گیا، بالکل ہر چیز کی ضرورت تھی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں انسان کبھی کبھی سخت آزمایا جاتا ہے، کبھی بھوک سے، کبھی پیاس سے، بیماری سے، فاقے سے، دشمنوں کے تسلط سے، کیونکہ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. دنیا ہم رکھ نہیں سکتے، یعنی دنیا ہم اپنے پاس رکھ نہیں سکتے. اس نے ان اینی کیس جانا ہے. ہمیں کس چیز پر پریشانی اور دکھ اور افسوس لگ جاتا ہے؟ جب ہماری کوئی چھوٹی سی چیز بھی مس پلیس ہو جاتی ہے، بار بار دھیان ادھر جاتا ہے، وہ میری ڈش کہاں گئی، وہ ڈش نہیں نظر آ رہی، وہ کون لے گیا ہوگا، وہ کہاں رکھ دی ہوگی. وہ ایک الماری کھولتے ہیں، دوسری کھولتے ہیں، وہ چیز کہاں گئی، کیا ہوا، ہائے ہائے دل کو کچھ لگ گیا. ایک برتن کے پیچھے ہم یوں جان کھوتے ہیں. خواتین کو ڈھونڈو، وہ کوئی چیز گم جاتا، بس اس کو ڈھونڈنے کچھ کام کو دل نہیں لگتا، ہر وقت پھر اسی کی کھوج میں لگے رہتے ہیں. یعنی ہم خواتین میں ڈش کی مثال اس لیے دی کہ ہم خواتین کو اپنے کچن کے برتن اور یہ چیزیں بہت عزیز ہوتی ہیں نا. حالانکہ تھوڑی دیر کے لیے بھی انسان سوچ لے کہ چلو چلی گئی تو خیر ہے، اللہ کچھ اور اس کا بندوبست کرے گا، یا اللہ سے مانگتے ہیں اللہ میری ضرورت پوری کر. نہیں، ہمیں بس ایک فکر لگ جائے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم دنیا کی کس قدر پریشان ہوتے ہیں، ان کے کھونے اور ان کے جانے پر. اور ذرا سے بڑے نقصان ہو تو اس سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں، ذرا اس سے بڑے نقصان ہو تو اور زیادہ پریشان ہوتے ہیں، جیسے آج کل سب مسلمانوں کا حال ہو رہا ہے. لیکن پھر انسان سوچتا ہے نا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، مسلمان اتنی تکلیف میں کیوں ہیں، ان پر اتنی سخت آزمائشیں کیوں آ گئی، ان کے گھر کیوں لٹ گئے، ان کی ہر چیز کیوں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اگر کسی سے ساری دنیا بھی چلی، سب کچھ بھی اس کا کھو جاتا ہے نا، تو کچھ نہیں گیا، وہ سب آگے ملنے والا ہے، اس سے کہیں اچھا ملنے والا ہے. اگر اس رضا، اس تکلیف پہ انسان راضی ہو جائے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو کیا ہوگا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون. اصل ہدایت والے لوگ یہ ہیں جو چیز کے ہاتھ سے جانے پر بھی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کوئی شکوے نہیں کرتے. انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے راستے میں کیسی کیسی تکلیفیں نہیں اٹھائیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے فاقے گزرتے تھے کہ بھوک کی شدت سے آپ بستر پر پہلو بدلتے رہتے تھے اور کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. ہم نے تو کبھی زندگی میں ایک دن ایسا نہ دیکھا ہو
ایک ٹائم کا اگر مس ہو جائے تو ہم مسکین بن جاتے ہیں، ہر ایک کو بتاتے پھرتے ہیں آج مجھے ڈنر کا ٹائم ہی نہیں ملا، آج ڈنر کا ٹائم نہیں ملا. اور پھر آپ دیکھیے کہ جیسے دعا کی قبولیت کے جو اسباب ہوتے ہیں نا، ان میں سے ایک رب کہہ کے پکارنا، ربنا، اللہ کی صفت ربوبیت کے ساتھ دعا کی. یا اللہ نہیں کہا، اللہم نہیں کہا، ربی کہا ہے، اے میرے رب. کیونکہ الہ اور رب میں فرق ہے. الوہیت معبود کا تقاضا کرتی ہے، اور اس معبود جو ہوتا ہے وہ امر اور نہیں کرتا ہے، حکم بھی دیتا ہے، روکتا بھی کچھ چیزوں سے. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو. رب تربیت کرتا ہے، ضرورتیں پوری کرتا ہے، محتاجیاں دور کرتا ہے محتاجیاں دور کرتا ہے، آفات سے بچاتا ہے، نعمتیں دیتا ہے. اس لیے انبیاء جب بھی دعا کرتے تھے ربنا یا ربی کہہ کے پکارتے تھے، ربنا ربنا ربنا، اے ہمارے اپنے. تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ کلام اور یہ دعا جو ہے، اس کے اندر بہت بڑی خیر پائی جاتی ہے، یعنی خیر کثیر مانگی انہوں نے. اور پھر یہ کہ اللہ نے واقعی ان کے ساتھ بڑی بھلائی کی، ان کو قتل ہونے سے بچا لیا، فرعون کے گھر میں پلے، بچپن سے یہ ہر شر سے محفوظ رکھا، نعمتوں میں پلے، لیکن علم اور حکمت عطا کیا، محسن بنایا. ورنہ جو بچے اسپائلڈ ہوتے ہیں، جن کو بہت کچھ مل جاتا ہے، پھر وہ کسی کی نہیں سنتے، انسانیت ہی نکل جاتی ان کے اندر سے. کسی کا دکھ درد تکلیف ان کو محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے کبھی دکھ درد سہا ہی نہیں ہوتا. ان کی ہر خواہش تمنا پوری ہو رہی ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا، جن بچوں کی ہر جو منہ سے نکالے پورا ہو جائے، انہیں کسی کی بھوک کا احساس ہو سکتا ہے؟ انہیں کسی کی تکلیف کا احساس ہو، کسی کی ضرورت کا احساس ہو سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ انہوں نے یہ ایکسپیرینس ہی نہیں کیا. تو فرعون کے دربار میں ان کے پاس کیا نہیں ہوگا، ہر چیز ہوگی، لیکن پھر بھی ان کے اندر کسی قسم کا کوئی تکبر نہیں، کام کرنے میں کوئی آر نہیں. آپ دیکھیں کس طرح وہ پانی پلا دیتے ہیں، بکریوں کو پانی پلا دیتے ہیں. شاید پہلی دفعہ انہوں نے اتنی بکریاں بھی دیکھی ہوں، اور یہ سب کچھ، تو پیچھے نہیں رہے. یعنی ہم تو کہتے ہیں نا یہ ڈرٹی ورک ہے، یہ نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا، نہیں، کوئی کسی قسم کا آر ہی نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سے خیر مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے ضرورت ہے، مجھے کھانے کی ضرورت ہے، پہننے کی ضرورت ہے، مجھے. بہت ہی جامع دعا ہے، یعنی یہ ایسی دعا ہے کہ جس میں دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی ایسی نہیں جو اس میں نہ آ گئی ہو. بعض اوقات ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا ہے اپنے لیے کیا مانگے، کیا مانگے، یہ مانگے کہ نہ مانگے. تو خیر مانگے، اللہ بھلا کرے. یہ جو کہتے ہیں اللہ بھلا، وہ خیر کا مطلب بھلا ہی ہوتا ہے. جی، تو اس میں سب کچھ آ گیا. یعنی اور پھر انسان جتنا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے نا، قبولیت کے اسباب جتنا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے نا، جتنا شدید ضرورت مند ہوتا ہے نا، اتنی ہی دعا میں شدت بھی آ جاتی ہے، اتنی ہی انکساری بھی آ جاتی ہے. اور یہ بھی اس قبولیت کی وجہ بن جاتی ہے، کیونکہ اس وقت ہم جس طرح رو کے مانگتے ہیں نا، سچے دل سے مانگتے ہیں، وہ اس کے علاوہ نہیں مانگتے. تو جو ہی یہ دعا انہوں نے مانگی، ساتھ ہی قبولیت کے آثار بھی ظاہر ہو گئے، ان کی دعا قبول ہو گئی. تو ہمیں بھی اللہ کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاتے رہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ بڑا رحم کرنے والا، بڑے کرم والا ہے. اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے آگے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور وہ ان دونوں میں کوئی خیر نہ ڈالے. وہ خیر ڈالتا ہے، اور جو صرف اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کی دعا ضرور سنتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، جو مسلمان اپنا چہرہ اللہ عز و جل کے سامنے گاڑ کر کسی چیز کا سوال کرتا ہے، یعنی چہرہ اللہ ہی کی طرف متوجہ ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا، ادھر ادھر کی باتیں نہیں سن رہا، اللہ اسے وہ چیز ضرور عطا فرماتا ہے، خواہ جلدی عطا کرے یا اس کے لیے ذخیرہ کر کے رکھ لے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے. فسقا لہما، خیر کا کام تھا، آگے بڑھ کے کر دیا، اپنے آپ کو اپنے پر ترجیح دی.
باوجود تھکاوٹ اور بھوک کے نیکی کے کام میں پیچھے نہیں رہے. جیسے صحابہ کرام جب احد کی جنگ میں بہت سے زخم لگ چکے تھے تو نیکسٹ ڈے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر پکارا، حمراء الاسد تک گئے تھے جہاں جب، تو پھر فوراً لبیک کہہ دی، پھر ساتھ چل پڑے. حالانکہ غم سے بھی چور تھے، زخموں سے بھی چور تھے. کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں کوئی نہ کوئی شہید نہ ہوا ہو. پورا مدینہ سوگوار تھا. لیکن جب اللہ کے دین کے لیے پکارا تو پھر کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا باپ فوت ہو گیا اور ہمارا بھائی فوت ہو گیا، شہید ہو گیا. فوت تو نہیں کہنا چاہیے، شہید ہو گیا تو اس لیے اب فی الحال تو ہم اسپیئر کر دیں، کسی اور کو لے جائیں ہماری جگہ. نہیں، چل پڑے. پھر آپ دیکھیں کہ احسان اس پر بھی کرنا جس کو جانتے ہیں اور جس کو نہ جانتے ہوں. پھر عاجز کی مدد کرنا اور پانی پلانا بھی ایک نیکی ہے. پانی پلانا بہت بڑی نیکی ہے، چھوٹی نیکی نہیں ہے. اور اس بات کا حریص ہونا چاہیے. آپ دیکھیں جہنم والے کیا مانگیں گے آراف والوں سے کہ ہمیں تھوڑا سا پانی بھیج. سخت پیاسے ہوں گے اور سخت گرم پانی پیاس سے اونٹ کی طرح تیز تیز پی رہے ہوں گے. تو جو آخرت کے جہنم کی پیاس سے بچنا چاہتا ہے، موت کے وقت کی بھی ایک پیاس ہوتی ہے، اسے پانی پلانے کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ اس کے بدلے ہماری وہ پیاس دور کر دینا. قیامت کے دن بھی بڑی پیاس ہوگی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر سے پانی ملے گا. کیونکہ یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ پانی پلانے کا اہتمام کریں؟ اس لیے کہ جیسا آپ عمل کرتے ہیں نا اس پر ویسی ہی جزا ملتی ہے. جو آپ دوسروں کے لیے جیسی خیر کرتے ہیں ویسی خیر آپ کے سامنے آ جاتی ہے. تو اس میں کبھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. گھر والوں کے لیے بھی گلاس بھر بھر کے رکھ دیا کریں. کسی کو دینے میں پلانے میں بخل نہ کیا کریں. اور پھر یہ کہ اس آیت سے دعا مانگنے کے آداب بھی پتہ چلتے ہیں کہ اللہ کو صفت ربوبیت سے پکارنا چاہیے. کچھ مانگنے کی بجائے صرف حال بتانا چاہیے. عرفہ کے دن کی دعا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. صرف اللہ کی تعریف بیان کی ہوئی ہے، مانگا کچھ بھی نہیں کہ اللہ تو حال تو ہمارا دیکھ رہا ہے لیکن سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے. موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہا کہ رب اطعمنی رب اسقنی، کچھ نہیں. انی لما انزلت، تو میرا حال زیادہ جانتا ہے، جو بھی خیر تو دے گا میں اس کا محتاج ہوں. پھر اللہ کے آگے عاجزی دکھانی چاہیے اور پھر سوال کرنا چاہیے. عاجزی دکھائیں، جیسے ابھی میں نے جو دعا آپ کو پڑھ کے سنائی ہے اس میں. اور پھر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ انسان اس کے آگے اس سے مانگے. انبیاء بھی تمام کے تمام اپنے رب ہی کو پکارتے تھے. جی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ کہیے. سادی اس سورہ میں اب تک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی دو انتہائی ہیلپ لیس سچویشنز دیکھی. ایک وہ جب وہ بالکل نومولود تھے اور ان کی والدہ نے ان کو باسکٹ میں ڈال کے بہا دیا تھا، اور اب یہ سچویشن کہ جب وہ وہاں سے نکل بھاگے تھے اور پھر ٹوٹلی بالکل الون تھے، یعنی مینٹل اسٹریس، فزیکل اسٹریس، ایموشنل اسٹریس، ہر طرح کے اسٹریس میں تھے. لیکن دو چیزیں یہاں سے ہماری سیکھنے کی جو یہ ہیں کہ ایک تو کانسٹنٹ کمیونیکیشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ ہمارا رہے، اور دوسرے یہ کہ اپنے اسٹریس کو اگر ہم اپنے سر پہ سوار کر لیتے ہیں نا تو وہ پھر ہمارے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے. کہیں نہ کہیں ہمیں کوئی ایسی اپرچونٹی مل رہی ہوتی ہے کہ جہاں پہ ہم آگے بڑھ کے اگر وہ کام کر گزریں تو پھر ہو سکتا ہے اسی کام کے ذریعے سے ہماری زندگی ایک نیا ٹرن لے لے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کیا، انہوں نے آگے بڑھ کے بجائے اس کی کہ وہ جیسے آپ نے کہا تھا نا کہ انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، کسی سے کچھ مانگا نہیں، آگے بڑھ کے جو کر سکتے تھے وہ کیا، اور پھر وہیں سے ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ تبدیلی لانے والے تھے. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ وہاں جا کے تو جو چرواہے کھڑے تھے ان کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیا، میں اجنبی ہوں، فقیر ہوں، کہیں باہر سے آیا ہوں، مسافر ہوں، میری مدد کرو. یہ بھی تو کر سکتے تھے، یہ نہیں کیا. کتنی ڈگنیٹی تھی ان کے اندر.
استاد جی کچھ لوگوں کی پرسنالٹیز اتنی پیاری ہوتی ہیں کہ وہ جہاں موجود ہوتے ہیں وہ آس پاس کی چیزوں کو، کہیں کوڑا پڑا ہے کہیں کچھ پڑا ہے، فوراً وہ کام کر دیں گے. ان کو کچھ نظر آئے گا کام، کسی کی ہیلپ کرنی ہے، کوئی سامان اٹھا کے جا رہا ہے وہ کہیں گے لائیں میں آپ کی ہیلپ کر دوں. اور کچھ لوگوں کو کام نظر آ رہا ہوتا ہے وہ تب بھی نہیں کرتے، ان کو نظر ہی نہیں آتا کہ یہ کوئی کام ہے بھی کہ نہیں. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت. ان کو تو کہتے رہو کہ یہ کر دو تو وہ 10 دفعہ ریمائنڈر دینا پڑتا ہے کہ پلیز کر دو پلیز کر دو. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. میں یہ سوچتی ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پلے بڑھے تو وہاں سے اللہ سے کیسا تعلق ان کا بنا، تربیت کس طرح ہوئی ان کی؟ کیونکہ والدہ سے تعلق تھا نا، اپنے گھر آتے جاتے تھے دربار سے، کیونکہ دودھ تو انہوں نے پلایا تھا نا، ماں نے ہی دودھ بچپن میں پلائے تھے دودھ. ہاں تو پھر اس کے بعد بھی ظاہر ہے وہ ان کے خیال میں یہ ان کی رضائی والدہ تھیں، اور پھر ان کے ساتھ تعلق تو رہا بعد میں بھی، اور ان کو بھی پتا تھا کہ میں بنی اسرائیل کا ایک فرد ہوں. بچپن میں ہی دودھ پلاتے ہوئے ماں نے دین ایمان دل میں ڈال دیا. جی پہلا سبق تو ماں کی گود سے ہی ملتا ہے نا. جی استاد آئی ہیو اے کویسچن. یہاں جیسے حضرت موسیٰ ہیں انہوں نے لائف کی دونوں ایکسٹریم یہاں پہ دیکھی ہیں. پہلے اپنے وقت کے بادشاہ ان کے گھر میں رہے، اس کے گھر میں رہے. ہی ہیو سین دا بیسٹ پارٹ آف لائف اینی باڈی کوڈ ایکسپیرئنس. پھر یہاں پہ دوسری ایکسٹریم بھی دیکھیں. اتنے ہی از ایکسٹریملی ایگزاسٹیڈ، فزیکلی ہی از ایگزاسٹیڈ، نو فوڈ نو ہاؤس، کچھ بھی نہیں ہے. بٹ جس یقین سے انہوں نے اللہ کو پکارا ہے اس میں محبت بھی ہے، اس میں یقین بھی ہے، اس میں توکل بھی ہے. یہ تو اللہ کے بندے ہیں. اب ہم لوگ تو عام انسان ہیں، ہم یقین کے، محبت کے، توکل کے اس درجے پہ تو کبھی نہیں پہنچ سکتے. کسی بھی درجے پہ پہنچ سکتے ہیں، اور اگر پہنچ سکتے ہیں تو کیسے؟ بالکل پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے ہمارا انبیاء سے تو کوئی مقابلہ نہیں، ہم نبی تو نہیں بن سکتے، لیکن یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہمیں قرآن میں دیا کیوں جا رہا ہے، یہ مثالیں کیوں دی جا رہی ہیں، یہ کہانی کیوں بتائی جا رہی ہے. یعنی قرآن کے پڑھنے، غور و فکر کر کے، تدبر کر کے، اس کے ساتھ بار بار کنیکٹ ہونے کے بعد وہ چیزیں کیریکٹر کا حصہ بننے لگتی ہیں. کوشش فرض یہاں سے کنیکٹڈ ہے اتنا زیادہ کہ وہاں کنیکٹ ہونا بار 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 ہو جاتا ہے. پھر آہستہ آہستہ ایک چیزیں ایک دم نہیں آتی. جی آپ. جی استاذہ جی جیسا کہ پریشانیوں کی بھی بات ہوتی ہے کہ بعض اوقات اتنا زیادہ انسان پریشانیوں میں چلا جاتا ہے اور دعائیں بھی کرتا ہے اور سمجھ بھی نہیں آتی کہ کیسے دعائیں مانگی جائیں اور کون کون سی ایک فہرست ہوتی ہے کہ یہ پریشانی ہے، یہ ہے، یہ ہے. تو اس صورتحال میں یہ دعا جو ہے بہترین ہے سب کے لیے کہ ہم اس کو. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ الفاظ کہے سبحان اللہ تو اس کے بعد کتنے ان کے لیے خیر کے دروازے کھل گئے. بالکل. نیکسٹ آیا. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین. تو ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، کہنے لگی بے شک میرے والد تمہیں بلا رہے ہیں تاکہ تم نے ہمارے مویشیوں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دیں. تو جب وہ اس کے پاس آیا اور اس پر سارا قصہ بیان کیا تو اس نے کہا ڈرو نہیں، تم ظالم قوم سے نجات پا گئے ہو. اب بچیاں جانوروں کو پانی پلا کے اپنے باپ کے پاس واپس گھر پہنچ گئیں. تو باپ کو تعجب ہوا کہ جلدی آ گئے ہو آج گھر. تو انہوں نے معاملے کی حقیقت پوچھی تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے احسان کا ذکر کیا. تو پھر والد نے انہی میں سے ایک بچی کو واپس بھیجا کہ جاؤ اس انسان کو میرے پاس لے آؤ. فجاءتہ
تو آئی اس کے پاس یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، احداہما ان دونوں میں سے ایک، دو بہنیں تھیں، دونوں میں سے ایک کو بھیجا، تمشی علی استحیاء جو حیا کے ساتھ چل رہی تھی، اس کی چال میں حیا تھی. اگر چال میں حیا تھی تو گفتگو میں کتنی ہوگی، رویے میں کتنی ہوگی، معاملے میں کتنی ہوگی. یہ نہیں کہا کہ وہ حیا کے ساتھ آئیں، بلکہ کہا الاستحیاء، حیا کی بجائے استحیاء کا لفظ استعمال ہوا. کیا قاعدہ ہے؟ حروف زیادہ ہو جائیں تو معنی میں بھی شدت آ جاتی، یعنی بہت زیادہ حیا کے ساتھ. اور یہ ان کی شخصیت کا ایک حصہ تھا، ان کے کردار کا ایک حصہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کی بلندیوں پہ فائز ہیں. ایک ہوتا ہے عام انسان کا اخلاق اور ایک ہوتا ہے انبیاء کا اخلاق. انبیاء کا اخلاق سب سے بلند اخلاق ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ان سے جتنے قریب ہوتے ہیں ان کا اخلاق ویسا ہی ہوتا ہے. یعنی قیامت کے دن سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ترین لوگ کون ہوں گے؟ جن کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہوگا. احسنکم اخلاقا. ہمیں یہ تو شوق ہے اور ہم یہ تو خواہش اور تمنا رکھتے ہیں کہ ہمیں آپ کی شفاعت ملے، ہم آپ کے قریب ہوں اور ہمیں آپ کی ملاقات نصیب ہو اور ہم آپ کی مجلس میں ہوں. یہ تو ہر مسلمان کا ایک شوق ہوتا ہے. لیکن اول تو یہ نہیں پتا کہ کیا ہونا ہے، لیکن اگر اس مجلس میں ہوں تو کس جگہ ہوں گے؟ آگے جگہ ملے گی اور کہیں پیچھے جا کے ہوں گے. تو بلندیوں پہ جانے کے لیے بلند اخلاق کی ضرورت ہے، اور حیا ہمارے دین کا اخلاق ہے. یعنی کسی سے بات کرتے ہوئے ایک لحاظ رکھنا. حیا کا تعلق صرف فحاشی سے نہیں ہے کہ فحاشی کا نہ ہونا، وہ ایک حصہ ہے صرف. حیا جو ہے یہ گفتگو میں بھی ہوتی ہے، چال میں بھی ہوتی ہے. یہاں چال میں حیا کی بات ہو رہی ہے، رویے میں بھی ہوتی ہے، ایک مروت ہوتی ہے. یعنی کہ جو انسان بے حیا ہوتا ہے وہ دوسرے کی کوئی عزت نہیں کرتا، دوسرے کے منہ پہ باتیں دے مارتا ہے، تانے دیتا ہے، نام رکھ دیتا ہے، ہنستا ہے دوسرے کے اوپر، مذاق اڑاتا ہے دوسرے کا. یہ ساری چیزیں حیا کے منافی ہیں. اور جس کے اندر حیا ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں بھی حیا ہوتا ہے، اس کی گفتگو میں بھی حیا ہوتا ہے، اس کی چال میں بھی حیا ہوتا ہے، اس کی پوری شخصیت کے اندر حیا ہوتا ہے. وہ صرف بندوں سے حیا نہیں کرتا، وہ اللہ سے بھی حیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں. اور یہاں سبحان اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بچی کے حیا کی گواہی دے رہے ہیں تو کس قدر با حیا ہوگی. حیا صرف عورتوں کے لیے نہیں کہا ضروری، حیا مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ ہمارے دین کا ایک اخلاق ہے اور اخلاق فاضلہ میں سے ہے. تو پھر ویسے تو دونوں کے لیے ضروری ہے، لیکن عورت کے لیے مرد کی نسبت زیادہ حیا کی ضرورت ہے. اور حیا ایمان کا حصہ ہے. اور جہاں تک مردوں کا تعلق ہے تو اس امت میں سب سے زیادہ با حیا کون تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. تو فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء. اس کے بارے میں طبری میں آتا ہے، ابن ابی حاتم کی روایت ہے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ نہایت حیا کے ساتھ اپنے چہرے پہ کپڑا ڈالے ہوئے آئی، بے باک عورتوں کی طرح نہیں جو بے دھڑک اور بے خوف چلی آتی ہوں، ہر جگہ جا گھستی ہوں، ہر طرف جا نکلتی ہوں. یعنی کوئی لمٹس نہیں، کوئی طریقہ نہیں زندگی کا، کوئی سلیقہ نہیں، بس جو دل میں آیا کر لیا، جس کے ساتھ جی چاہ ہنسی مذاق شروع کر دی، کہکہے لگانے شروع کر دیے. اور پھر یہ ہے کہ اگر عادات میں حیا ہے تو پھر لباس میں کتنا حیا ہونا چاہیے.
تو یہاں جس چال کا ذکر ہے وہ ایک باوقار چال تھی اور کمال ادب کی نشانی تھی. باحیا چال جو ہوتی ہے نا، باوقار چال جو ہوتی ہے، اس کے اندر ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، اپنی بھی سیلف رسپیکٹ بھی ہوتی ہے اور دوسرے کی رسپیکٹ بھی ہوتی ہے. اور اس میں سکون اور وقار اور کوئی ہلڑ بازی نہیں، کوئی جلد بازی نہیں، ہش ہش کرتے ہوئے نہیں، بلکہ وقار کے سکون کے ساتھ. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو پانی پلایا تھا وہ کسی نوکر یا غلام کی حیثیت سے نہیں پلایا تھا، بلکہ وہ تو ایک عزت دار انسان تھے، کیونکہ ان کی پوری شخصیت اس کو ڈپکٹ کر رہی تھی. اور یعنی کہ آپ حیا کس سے کرتے ہیں زیادہ؟ ایک غلام سے تو حیا اس طرح نہیں ہوتی نا بات کرتے ہوئے. سرونٹس کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں عام طور پہ لوگ؟ حیا کے ساتھ تو کر کے، اونچی آواز سے بول کے، بدتمیزی اور بد اخلاقی کر کے. اسی طرح بچوں سے ہم کیسے بولتے ہیں؟ اپنے ہی بچوں سے حیا سے بولتے ہیں. تو وہ اس بچی نے بھی سمجھ لیا کہ اس شخص کا مقام کیا ہے اور اس کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے. قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہنے لگی کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو بدلہ دیں. یجزیہ جزا اچھے برے دونوں بدلے کے لیے آتا ہے، یہاں اچھے بدلہ مراد ہے. اجرا اجرت مراد ہے، ما جو بھی مصدر ہے یا مصدریہ ہے، سقیت لنا جو بھی آپ نے پانی پلایا ہے ہمارے لیے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ صرف چال میں حیا نہیں، گفتگو میں بھی ہے. بہت گنے چنے الفاظ میں بات کر رہی ہیں، باتوں کو بڑھا نہیں رہی. تو مرد اور عورت کے درمیان بات چیت تو ہوگی ضرورتاً، لیکن اس کو بڑھانا نہیں چاہیے، فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے، باتوں کو لمبا نہیں کرنا چاہیے. کبھی بعض اوقات فون پہ بات کرنی پڑتی ہے، بعض اوقات چیٹ پہ بات کرنی پڑتی ہے. جب فضول باتیں ہونے لگتی ہیں تو وہاں سے پھر حیا تار تار ہوتی ہے اور انسان کی حدیں پار ہونے لگتی ہیں اور انسان مصیبتوں میں دلدل میں جا پڑتا ہے، مصیبت میں جا گھستا ہے. تو یہاں بلانے کے انداز میں بھی حیا ہے. تو اس نے اپنی طرف سے ساتھ چلنے کو نہیں کہا، یعنی یہ نہیں کہا کہ اچھا آپ نے ہمارا پانی پلایا تھا آپ ذرا آئے میرے والد کے پاس، نہیں کہا میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں. والد کے ریفرنس سے بات کی. اس میں بہت فرق ہے ایک نوجوان بچی کے اپنی طرف سے بات کرنے میں اور اپنے والد کے ساتھ، کیونکہ وہ ایسی نہیں تھی کہ کسی ایک اجنبی مرد کو اپنے ساتھ لے کے چل پڑے کہ آئیں ذرا چلتے ہیں کہیں. اور وہ بھی جاتے ہوئے جھٹک سکتے تھے کہ یہ لڑکی مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہہ رہی ہے. تو وہ موسیٰ علیہ السلام کب جاتے؟ تو جب یہ پتہ چلا کہ والد بلا رہے ہیں تو وہ بھی پھر ساتھ چل، یعنی کہ معقول وجہ میں حیا نظر آ رہا ہے. اور پھر جیسے موسیٰ علیہ السلام محسن ہے، وہ فیملی بھی محسنین میں سے ہے، کیونکہ احسان کا بدلہ دینا یہ بھی محسنین کی عادت میں شمار ہوتا ہے. یعنی محسن جو ہے وہ صرف اس وقت احسان کر سکتے ہیں جب وہ احسان کا مطلب سمجھتے ہوں اور دوسرے کے احسان کو بھی پہچانتے ہوں کہ دوسرے کس نے مجھ پر کیا احسان کیا. وہ احسان کرنے والے کے احسان کو یاد رکھتے ہیں اور اس کا بدلہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. ورنہ وہ تو گھر چلی گئے، اچھا آج تو تمہاری موج ہو گئی، چلو مفت میں پانی پلا دیا، کچھ پے بھی نہیں کرنا پڑا. نہیں، چلے جا کے اب اس کے لیے کچھ ہم بھی کچھ کریں. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعوت قبول کر لی، اور اس سے پہلے تھوڑی دیر پہلے ہی وہ دعا کر کے بیٹھے تھے، اللہ سے مانگ رہے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے نہیں چیزیں پھینکتے، وہ اسباب کے پردے میں دیتے ہیں. تو یہ ایک سبب بن گیا. تو اللہ کی رضا کے لیے کام کیا تھا، کسی بدلے کے لیے نہیں کیا تھا. اللہ کی خاطر ان کے جانوروں کو پانی پلایا تھا، اور وہ اس احسان کا کوئی بدلہ نہیں چاہتے تھے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ بدلہ نہیں چاہتے تھے تو وہ ساتھ کیوں چل پڑے؟ تو یہ معروف معنوں میں اجرت نہیں کہ انہوں نے کوئی پیسے طے کیے تھے اور اب وہ پیسے وصول کرنے جا رہے ہیں، اپنی سیلری لینے کے لیے جا رہے ہیں وہاں. ایسا کچھ نہیں تھا، وہ ویجز نہیں لے رہے تھے، بلکہ یہ معروف معنوں میں کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو جواباً کوئی دوسرا بھی آپ کے ساتھ کچھ کرنا چاہتا ہے اپنی خوشی سے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کیا کرتے تھے اور اس کا بدلہ بھی دیا کرتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرمایا کرتے تھے اور اس کا بدلہ بھی دیتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام اس وقت ایک سخت اضطراری کیفیت میں تھے، نہ گھر ہے، نہ کھانا ہے، نہ کسی کو جان پہچان ہے. تو انہوں نے اس کو اپنی دعا کی قبولیت کا نتیجہ سمجھا، یعنی دعا کی قبولیت کا نتیجہ سمجھا اور اس موقع کو ضائع نہیں کیا. اور ویسے بھی اگر کوئی وہ معروف معنوں میں اجرت بھی دینا چاہ رہے تھے تو اگر کسی نے کوئی مزدوری کی ہو تو اس پر اجرت لینا منع تو نہیں ہے نا. خضر علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے نا، جب انہوں نے گرتی ہوئی دیوار سیدھی کر دی تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کیا کہا، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس پہ کچھ اجرت لے سکتے تھے. تو اگر انسان کی نیت اللہ کی رضا ہے، اللہ کے لیے عمل کر رہا ہے، اس کے بعد اس کو کوئی بدلہ مل جاتا ہے بغیر انتظار، بغیر کسی یعنی لالچ کے، تو اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں. جی ہاں. اب جو لوگ فی سبیل اللہ جہاد کرتے ہیں اور ان کو مال غنیمت مل جاتا ہے، وہ غنیمت کے لیے نہیں جاتے، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، بلکہ صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جاتے ہیں یا اپنا دفاع کرتے ہیں. تو اس پر اگر ان کو مال غنیمت مل جاتا تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا، قرآن میں اس کی تقسیم کا پورا طریقہ بتایا گیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس مال کے حصول کے لیے نہیں جاتا تھا. تو ایک انسان جو کسی دنیاوی فائدے کے لیے دین کا کام نہیں کرتا، لیکن اگر اس کے بعد کوئی اس پر اسے کوئی ہدیہ یا تحفہ دے دیتا ہے جس کی اس کو کوئی نیت انتظار کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَص، اب بیچ کا حصہ حذف ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے پیشکش قبول کر لی اور لڑکی کے ساتھ چل پڑے. تو کہا جاتا ہے کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام پیچھے چل رہے تھے، لڑکی آگے چل رہی تھی، تفاسیر میں یہ بات آتی ہے. تو پھر وہ کہنے لگے کہ تم آگے آگے چلو اور میں تمہارے پیچھے پیچھے آتا ہوں، سوری میں آگے جاتا ہوں تو تم میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ اور مجھے بس بتاتی جاؤ کہ کدھر مڑنا کدھر جانا ہے. تو یہاں پر وقص علیہ القصص، اس لفظ سے سورت کا نام سورت القصص ہے، یعنی یہ آیت جو ہے وہ سورت کی وجہ تسمیہ بھی ہے یہاں. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں اور ان کے والد کو اپنا سارا قصہ سناتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل میں سے ہوں، میں نے بچپن کہاں گزارا، کس طرح میں فرعون کے محل میں رہا، فرعونی کس طرح ظلم کر رہے ہیں، اور فرعون کیا کہتا ہے اپنے آپ کو کہ انا ربکم الاعلی، اور کس طرح وہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کرتا ہے اور کس طرح بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا ہے. یہ سارے ظلم اس وقت بھی ہو رہے تھے بنی اسرائیل پر، اور اب بنی اسرائیل خود کر رہے ہیں. تو وہ اس وقت یہ سب ہو رہا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ، اور موسیٰ علیہ السلام اور یہ سب دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن کوئی بھی کچھ کرنے کے، موسیٰ علیہ السلام کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے. تو بہرحال کس طرح انہوں نے بتایا کہ ان کی والدہ نے ان کو باسکٹ میں ڈال کے دریا میں چھوڑ دیا، اور کیسے فرعون کے محل میں پہنچے اور کیسے پرورش پائی، یعنی اپنے پوری بیک گراؤنڈ بتا دی. تو اب کسی کے پوچھنے پر اپنی بیک گراؤنڈ بتانا یا اپنے کوئی واقعات کسی کو بتانا، اس میں یہ شکوہ نہیں شمار ہوتا. قصہ علیہ القصص یہ قصہ ہے، شکوہ نہیں ہے. یعنی اگر آپ اپنے حالات یا بیک گراؤنڈ کسی کو بتا رہے ہیں اور اس میں کچھ تکلیف دہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں یا کوئی مصیبت کی بات بھی آ جاتی ہے، تو یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ آپ اپنا شکوہ کر رہے ہیں کسی انسان کے سامنے یا دکھ بھری داستان سنا رہے ہیں. مگر مثلاً اگر کوئی مریض سے حال پوچھتا ہے، کیسی طبیعت ہے، کیا حال ہے، اب آپ ٹھیک ہیں، اور اگر آپ سمجھیں کہ اس کو حال بتانے سے یہ شخص میرے لیے دعا کر دے گا، یا حال بتانے سے یہ مجھے کوئی اچھا مشورہ دے دے گا، یا حال بتانے سے مجھے کوئی دلاسا دے دے گا، تو کوئی حرج نہیں، کسی کے پوچھنے پر آپ بتا سکتے ہیں اتنی بات، مبالغہ رائی نہ ہو، ضرورت کی بات بتا دیں. اور اسی لیے ہر ایک کو ہر ڈیٹیل نہیں بتائی جاتی. ڈاکٹر کو آپ جو ڈیٹیل بتائیں گے وہ آپ اپنے پیرنٹس کو بھی نہیں بتائیں گے، اور یہ حکمت سے تعلق رکھتی ہے بات.
اور اپنی فرینڈ کو جو چیز بتائیں گے ہو سکتا ہے وہ آپ اپنے ہسبینڈ کو بھی نہ بتائیں کیونکہ وہ بور ہوں گے آپ کی ایسی باتیں سن سن کے، تو آپ سوچیں گے کہ کوئی فائدہ نہیں بتانے کا، گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے. تو انسان کو یہ دیکھنا چاہیے. اور حکمت کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتایا تھا، حکمت یہی ہوتی ہے کہ کون سا کام کس وقت کتنا، کون سی بات کس کو کتنی کیسے کرنی ہے، اور اتنی کہ جس کے بعد کوئی فساد نہ پھیلے، جس کے بعد کوئی خرابی نہ آئے. یہ نہیں آپ ضرورت سے زائد باتیں سنا دیں دوسرے کو اور وہ آگے پھیل جائیں اور ایک اور کہانی شروع ہو جائے. تو یاد رکھیے خبر دینے میں اور شکوہ کرنے میں فرق ہوتا ہے. یعنی شکوہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ آپ اپنی بیزاری کا بھی اظہار کر رہے ہیں اور اپنی ناراضگی کا اور فرسٹریشن کا. اور حالات بتانے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک پازیٹیو وے میں خبر دے رہے ہوتے ہیں دوسرے کو. یہ ساری بات سن کے ان بچیوں کے باپ نے کہا قال لا تخف، ڈرو نہیں. کتنا پازیٹیو انسان تھا، کتنی دکھ بھری کہانی ہے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے سے، اور کن حالات میں یہ مصر چھوڑ کر آئے ہیں. تو وہ تسلی دیتے ہیں لا تخف، گھبرانے کی ضرورت نہیں. نجوت من القوم الظالمین، ظالم قوم سے آپ کی نجات ہو گئی ہے. یعنی انہوں نے ایک خوشخبری دی، کیونکہ وہ کیسے نکلے تھے؟ خائفا یترقب، خوف کی حالت میں تھے، ٹو لگاتے ہوئے خوف کے ساتھ نکل رہے تھے اور دعا کر رہے تھے رب نجنی من القوم الظالمین. دعا کر رہے تھے، انہی الفاظ میں کر رہے تھے. اب اللہ نے کسی کے منہ سے نکلوایا کہ موسیٰ کو خوشخبری دے دو لا تخف نجوت من القوم الظالمین. تم دعا کر رہے تھے کہ اللہ ظالموں سے مجھے بچا، اللہ نے جواب دے دیا نجوت، بچ گئے ہو تم. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر موسیٰ علیہ السلام کے قیام، طعام، سب مسئلے حل کر دیے. اب یہاں پر ظالمین کا لفظ جمع میں کیوں آتا ہے؟ کیونکہ کچھ تو ایکٹیولی ظلم کر رہے تھے اور کچھ پیسیولی ان کا ساتھ دے رہے تھے. ٹھیک ہے، ظلم سے روک نہیں رہے تھے کیونکہ ان کے مددگار بھی ظالم ہی تھے نا، تو اس لیے جمع کسی کا آیا. اور یہاں بھی آپ اسے ایک اور بات یہ آپ دیکھیں کہ مومن جو ہوتا ہے نا وہ ادب والا، ایٹیکیٹس والا انسان ہوتا ہے، سمجھدار انسان ہوتا ہے. وہ کسی کی بات سن کے، پریشانی کی بات سن کے یہ نہیں کہتا تم تو بڑے ہی بیچارے ہو اور تمہارے ساتھ تو بڑے ظلم ہوئے ہیں، اور تم نہیں، اور اس کو خوشخبری سناتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ کوئی بیمار ہوتا تو اس کو کہتے ابشر، مبارک ہو، خوشخبری ہو تمہارے لیے. یعنی انتہائی تکلیف دہ حالات میں بھی گڈ نیوز سنانا، کیونکہ اسی کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے. اور بعض اوقات قصہ سننے والے اس کا لحاظ نہیں رکھتے. تو اب آپ دیکھیے کہ ان بزرگ کے اندر بھی کتنی حکمت تھی. پہلے قصہ سنا، پریشانی دور کی، پھر مہمان نوازی کی. کیونکہ خوف میں مبتلا شخص کو کھانے کا بھی مزہ نہیں آتا. پہلے آپ کو ہمدردی اور تسلی چاہیے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کچھ کھانا پینا نصیب ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہاں ظالم فرعون کی حکومت نہیں ہے، ظالموں سے تمہارا چھٹکارا ہو چکا ہے. اور پھر عزت اور احترام کے ساتھ مہمان نوازی کی. تو اس آیت سے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ سب سے پہلے جو اس خاتون کی جو مثال دی گئی کہ وہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، تو اس سے ہم سب خواتین کو یہ جاننا چاہیے کہ بازار میں چلتے ہوئے، مال میں چلتے ہوئے ہماری چال میں ایک حیا ہونا چاہیے، ہمارے اندر ہمارا سینہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، اور آرام اور وقار کے ساتھ چلنا چاہیے. بھگدڑ نہیں مچانی چاہیے، بھاگ دوڑ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا تعلق جنت سے ہے، اور حیا سراسر خیر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت باحیا تھے. حدیث میں آتا ہے بخاری کی کہ پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے. پھر دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ایک والد اپنی اولاد کو، ایون بیٹیوں کو، کام کے لیے بھیج سکتا ہے، جیسے اس شخص نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کے پاس. پھر یہ ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. اگر کوئی آپ کے ساتھ احسان کرے تو آپ کو بدلے میں
कुछ ना कुछ अपनी हैसियत के मुताबिक करना चाहिए। और अल्लाह की खातिर किए गए काम का बदला अगर दुनिया में कोई मिल रहा है तो उसको कबूल करने में कोई हर्ज नहीं, एज लॉन्ग एज उसकी लालच नहीं दिल में। फिर इसी तरह दावत और पेशकश कबूल करने का जवाब, अगर आपको कोई दावत देता हमारे घर आए तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं, उसको कबूल कर लेना चाहिए। फिर यह कि डरे हुए इंसान का खौफ दूर करना और तसल्ली देना हमारे फ़राइज़ में से है, और ये दूर करना चाहिए खौफ, दूसरे को तसल्ली देनी चाहिए, उसकी हिम्मत बनानी चाहिए। तो ये है आज की बात यहाँ तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम इंशाल्लाह नई आयत शुरू करेंगे, आयत नंबर 26। और ये याद रखिए कि नेक्स्ट संडे को क्लास 11 बजे होगी। तो टाइम तो यही होगा लेकिन टाइम चेंज हो चुका होगा ना सैटरडे संडे के बीच में। तो सैटरडे की क्लास 12 बजे ही होगी लेकिन संडे की 11 बजे होगी। ठीक है इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वलम्मा तवज्जह तिलक़ाअ मदयन क़ाल आसा रब्बी अन यहदियनी सवाअ अस्सबील। वलम्मा वरद माअ मदयन वजद अलैहि उम्मतन मिनन नास यस्कून ववजद मिन दूनهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. छोटा सा आपके लिए कभी मौका मिले, अगर टाइम हो तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन हैं तो आप जब भी